ایسا گناہ بتانے جا رہا ہوں جس دوسرے تک پہنچانا حسد اور بغض کینہ دشمنی کی آگ بھڑک جاتی ہے۔ یہ گناہ کرنے سے حسد زیادہ ہوتا ہے، بغض کینہ دشمنی سامعین کرام دوسرے کے دل میں اس کی وجہ سے ایک کینہ اور بغض دشمنی بیٹھ جاتی ہے۔ سامعین کرام یہ وہ گناہ ہے جو ہر انسان ہر روز میں کرتا ہے، ہر روز تو دور کی بات ہے، آدھے دن بھی دور کی بات ہے، اور گھنٹے اور آدھے گھنٹے آج کے معاشرے میں ہر منٹ کے بعد جب انسان بولتا ہے یہی گناہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین کرام جب بھی منہ کھولتا ہے، جب بھی کسی سے بات کرتا ہے، دوسری بات پر یہی گناہ کرتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت سزا بھی سنا دی ہے اپنے قرآن مجید میں۔ سامعین کرام یہ بیان آپ کے لیے بہت ہی اہم ترین بیان ہے، آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ کے ضائع ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ کے قیمتی وقت میں سے لینا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام معذرت کے ساتھ آپ 10 منٹ دیں گے، انشاءاللہ اگر آپ کا یہ گناہ دور ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ گناہ سامعین کرام اگر جھوٹ اس میں بولا گیا تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے کسی ایک بات دوسرے بات تک پہنچانا حسد بغض اور کینہ دشمنی کا سبب بنتی ہے، چغل خوری کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ معاشرے میں لڑائی جھگڑے اور تفرقہ ڈالنے کا سبب ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گناہ قرار دیا اور اس کے انجام کے لیے سخت سزا سنا دی ہے۔ سامعین کرام یہ جھگڑا بازی فرقے میں چغل خوری میں، سامعین کرام چغل خوری وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ سامعین کرام ایک دوسرے کی دشمنی ہے، جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کی ایک دو برائیاں کر دی، پھر وہ بات کرنے اپنے دکھ سنانے لگ جائے گا، پھر وہ بات اٹھائے گا دوسرے کو کہہ دے گا اس نے ایک بات کی ہوگی، ان کی اس طرح کا ان کی سوچ ہوگی، ان کی صلح کبھی ہو ہی نہ سکے۔ اس نے ایک بات کی، یہ آگے باتیں اس کے نام پر 6-7 باتیں کہہ دے گا، اس نے آپ کے بارے میں اتنا غلط کہا، آپ اس کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہتے، آپ اس کے بارے میں غلط قدم کیوں نہیں اٹھاتے۔ سامعین کرام اسی طرح اس میں دوستی فساد میں بغض میں دشمنی میں پھیل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید آیت نمبر 10 اور 11 میں سورۃ القلم میں فرمایا ہے، اور آپ کسی ایسے ذلیل کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، جو عیب جو وہی کرنے والا ہے، چلتا پھرتا چغل خور ہے۔ سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرما دیا، آپ کو یقین دلانے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے، ایک دوسرے بھائی میں دشمنی پھیلانے کے لیے، دشمنی ڈالنے کے لیے، بہت قسمیں کھانے والا ذلیل، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کہہ دے وہ کتنا ذلیل ہو، وہ کتنا بڑا ذلیل شخص ہوگا۔ سامعین کرام جو عیب تلاش کرتا ہے اس کی بات ہرگز نہ مانے، کیا پھر کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلتا پھرتا چغل خور ہے۔ سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب میں، عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر بات پر ہم چغل خوری کرتے ہیں، ہم وہ چغل خور کتنا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا قرآن پڑھنے والا کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، والدین کا فرما بردار کیوں نہ ہو، مدارس پر خرچ کرنے والا کیوں نہ ہو، حج عمرہ کرنے والا کیوں نہ ہو، صدقہ خیرات دینے والا کیوں نہ ہو، زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، سامعین کرام وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، سورج ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں شک تو جھوٹ تو دور کی بات ہے، شک تو دور کی بات ہے،
تھوڑا سا گنجائش بھی نہیں ہے شک کرنے کی، ہمارا پورا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ بات ہے، ہم نہ مانیں ہم گناہ گار، ہم نہ مانیں سامعین کرام ہم سزا کے حقدار۔ سامعین کرام، لوگوں میں سے سب سے بڑا وہ آدمی ہے جو ایک گروہ کے پاس ایک رخ لے کر جاتا ہے اور دوسری کے پاس یعنی چغل خوری۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لوگوں میں سے سب سے بڑا وہ آدمی ہے جو ایک گروہ کے ایک پاس رخ لے کے جاتا ہے، ایک گروہ کی بات دوسرے گروہ تک لے جاتا ہے، چغل خور۔ سامعین کرام، اللہ کو بدترین بندے وہ ہیں جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے چغل خوری کرتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، عبد الرحمن بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین وہ انسان ہے جو ایک دو شخص محبت کرتے ہیں، ان میں آپس میں صلح ہو سکتی ہے، اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، چھوٹی بات پر ایک دو دن کا بول چال ان کا ختم ہو گیا ایک بات پر، تو سامعین کرام لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کبھی بات پھر کر ہی نہ سکیں، لوگ یہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں۔ سامعین کرام، جیوں جیوں ان کے دشمنی بڑھتی جائے گی، لوگ باتیں کرتے رہیں گے، وہ اتنے دماغ کے کمزور ہوتے ہیں وہ پھر تصدیق بھی نہیں کرتے اور اس کی نفرت بیٹھاتے جاتے ہیں، تصدیق کیا کریں۔ اس کے بعد بدترین بندہ ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے بدترین ہے، وہ کتنا بدترین ہوگا، ذلیل ہے، ذلیل کی باتیں نہ مانے، وہ ذلیل کیسے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، میں ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ سامعین کرام، پیشاب کے چھٹوں سے تو بہت سارے دلائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثیں ہیں، ہم یہ پرہیز نہیں کرتے، پیشاب کے چھٹوں کو معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو کہا ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خوری کرتا تھا۔ سامعین کرام، اتنا سن کر بھی ہم چغل خوری سے توبہ نہ کریں، پھر سامعین کرام اس میں ہمارا ہی قصور ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ چغل خوری کا نقصانات سے بچاؤ کا طریقہ، سامعین کرام چغل خوری کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہر بات کی تحقیق ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کی تحقیق کرنے کا درس دیا ہے۔ سامعین کرام، جو بھی آپ آیت سنتے ہیں، جو بھی حدیث سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اس پر عمل نہ کریں، خود تصدیق کریں۔ میں جیسے آپ کو دلیل بتاتا ہوں، آپ کو پورا حق ہے اس پر تصدیق کر سکتے ہیں، یہ نہ کہنا ہم تک دین نہیں پہنچا تھا، آپ کے آج جس طرح آپ تک دین پہنچ سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچایا اور علماء بھی دین پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو یہ چینل سامعین کرام قرآن و حدیث دلائل بتائے جا رہے ہیں، آپ وہ دلائل سرچ کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، چغل خوری کے نقصانات بھی بہت ہیں، چغل خوری کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہر بات کی تحقیق کی کرو۔ ایک بات سنی اور ایک بھائی نے آپ کو بتا دی، اس کی تصدیق کریں پھر اس پر عمل کریں، ایسے نہ ہو کہ اس کی تصدیق نہ کی اس پر دشمنی ڈال دی۔ ایک بھائی نے کہا وہ آپ کے بارے میں برا کہہ رہا تھا، اس کی نفرت اپنے دماغ میں دل میں نہیں بٹھا دینی، اس کے بارے میں پھر بھی اچھا گمان کرنا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا، اس کے منہ بند ہو جائے گا اور پھر جا کے اس سے تصدیق کرے۔ میرے پیارے بھائی، اچھے لہجے سے، یہ نہیں ہونا اس کو چپک جانا ہے، میرے پیارے بھائی آپ کے بارے میں نے یہ سنا ہے، آپ نے میرے بارے میں اس طرح کہا ہے، وہیں
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کو نفرت دل میں بٹھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ناستانہ طور پر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اپنے سب خاندان کو اپنے لہو کا قطرہ قطرہ وار دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کتنا بھی شکر ادا کروں، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک تو ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور سامعین کرام دوسرا موحد پیدا کیا، اس کے بعد نقصان اٹھا بیٹھو گے، شرمندگی اٹھا، یہ نہ ہو آپ ایک مثال ایک کی باتیں سن سن کر دوسرے کو نقصان، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی، اس نے میرے گھر کے بارے میں بات کی، ہم اس کو کوئی چیز مار دیں، وہ انسان دنیا سے چلا جائے، یا اس کی کوئی چیز توڑ دیں، بعد میں شرمندگی ہو، یار اس نے بات یہ کی نہیں تھی، پھر ہم نے تصدیق تو کر لیتے۔ نہیں، جو بھی بات ہو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں میں بھی میرے پیارے بھائی مانیں، انہوں نے کہا تصدیق کیا کریں تو تصدیق کر لیں۔ تصدیق میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں فرمائی ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہے۔ ایمان والو، سورۃ حجرات 12:6 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور سورۃ 12 آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے، ایمان والو بہت سی بدگمانیاں سے پرہیز کرو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور دوسروں کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ سامعین کرام، بدگمان نہ ہوا کرو کسی بھائی سے، وہ اس کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا۔ آج سے یہ عزم بالجزم لے کر جائیے یہی چینل سے کہ ابھی سے توبہ کریں۔ اے اللہ، جو غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کسی کی چغل خوری نہیں کروں گا۔ سامعین کرام، آج توبہ کر لے آپ، آج کے پاس بس بھی ہے، وقت بھی ہے، کل نہ آپ کے پاس وقت ہوگا نہ وس ہوگا، قبر میں چلے جائیں گے، قبر میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ سامعین کرام، وہ زندگی ہمیشہ والی ہے، واپس تو آنا نہیں ہے ہم نے۔ پھر کس لیے ہم برائیاں کر رہے ہیں، کس لیے ہم غیبتیں کر رہے ہیں، کس لیے ہم چغل خوری کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں چغل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ کا دوست چغل خوری زیادہ کرتا ہے، اس کو بھی یہ ویڈیو سینڈ کر دیں، وہ بھی قرآن و حدیث سن لیں، اور کوئی پتہ ہے اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اس کی جنت اور آخرت بن گئی، تو اسی ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے۔ سامعین کرام، ایک دوسرے دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔